کوئی کبیر سنگھ میرے لیے وہ نہیں تھی, فیسینیٹنگ مووی نہیں تھی. تھپڑ لگایا آئی لو یو, لگاؤ تم مجھے تھپڑ اور کہو آئی لو یو, میں تمہیں وہیں پہ گاڑ دوں. سر نو وے, میری زندگی میں یہ ہے ہی نہیں ہے. میں نہ لڑوں گی آپ سے, نہ میں بولوں گی. میں آپ کو دیکھوں گی, میں آپ کو اسمائل دوں گی, میں آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گی, آئی واک اوے. ہاں میں نے کووڈ میں سیشنس دیے تھے آن لائن. کچھ لوگوں نے برباد ہوئے لوگ سب نہیں, کچھ لوگوں نے فلرٹ کرنے کے اس لیے میرے سے باتیں کی. یار یہ اچھا ہے, وہ اپنا فلرٹ کر رہے ہوں گے, تم کہہ رہے ہو یوں کرو یوں کرو, ہاں فکر نہیں کرو. کووڈ میں تو سارے شروع ہوا آہستہ آہستہ کہ میرا نا تم سے نا کچھ عجیب سا کنیکشن ہوتا جا رہا ہے, ایسی باتیں آئی میرے سے نہیں. یار وہ ٹھرک شروع کی ہوگی نا انہوں نے. ٹھرک شروع ہوتی تھی, میری گرل فرینڈ آپ جیسی ہے, آپ کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں کہتی تھی اچھا برو یو آر اے پبلک فگر. ارے یار پبلک فگر کے ساتھ انسان بھی ہیں ہم. ڈائیورس کیوں ہو گئی کہ میں نے اس ایک سال میں 5 سے 6 اپنے جاننے والوں کی ڈائیورس دیکھی. اور کیا ریزن تھا, میں نہیں اٹھ سکتی صبح 9 بجے. مجھے یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ کتنے رسپانسبل ہو, آپ کتنے رشتوں کو ویلیو دے رہے ہو. بس مجھے یہ 2 چیزیں مل جائیں گی نا جس انسان میں, تو مجھے لگے گا میری زندگی گزر جائے گی, کیونکہ میں ہوں ایسی. اسنیپ چیٹ یوز کرتی ہیں آپ؟ بہت زیادہ. مریم, ہاں جی مریم میں لائیو انٹرویو میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں 5 منٹ تک کال بیک کرتی ہوں. نازش جہانگیر کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج ہم کوشش کریں گے آپ سے سچ کم بلوائیں. سچ کا میں زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جھوٹ ذرا, اصل میں ذرا جھوٹا پوڈ کاسٹ میری شکل پہ آ جاتا ہے نا, آ جاتا ہے نا, آپ نہیں بول پاتی, اس لیے آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل رہے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ. ہاں ان سے آپ کو کوئی ایشو ہی نہیں ہوا؟ نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ جھوٹ سے بہتر ہے کہ آپ سچ بول کے ایک ہی بار کا مسئلہ, ایک ہی بار کے مسائل سر پہ لے لو. ایکسلنٹ. اور وہ جھوٹ پھر بار بار بولنا پڑے گا آپ کو. ویسے آپ نکل جاتی ہیں بیچ میں سے؟ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسے نکل جاتی ہوں. اچھا جی, انر پیس آف مائنڈ کیوں ضروری ہے اتنا زیادہ؟ بہت ضروری ہے. اور یہ ہم لوگ کیسے لیں؟ آپ تو لے رہی ہیں, میں کیسے لوں؟ سب لے سکتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بھاشن میں یہ ضرور بتاتی ہوں لوگوں کو کہ آپ کے اندر بہت بہت کچھ ہوتا ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ آپ کو اس اسٹرینتھ کو باہر لے کر آنا ہے, آپ کو اس کے ساتھ لڑنا ہے, آپ کو اپنی پازیٹیو انرجی باہر رکھنی ہے, تو انر پیس خود ہی بن جاتا ہے. اور یہ سب ایزیلی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایزی تو کچھ بھی نہیں ہے. ایزی نہیں ہے نا؟ ایزی نہیں ہے, ٹیکس ٹائم. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک بار آپ شروع کر دو تو بس پھر ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. مینیفیسٹ کریں نا آپ. میں بھی گاڑی میں سوچ رہی تھی, کیونکہ میں گاڑی میں اور میں واش روم میں بہت سوچتی ہوں. یہ 2 جگہیں ہیں میری جس میں میرا دماغ مجھے لگتا ہے چلتا ہے. ڈرائیو کرتے ہوئے بھی, اور اگر آپ کسی پہ گاڑی مار دیں گے سوچتے سوچتے, نہیں سر, سوچوں میں گمی ہوتی ہیں آپ؟ نہیں اتنا بھی زون آؤٹ نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. تو میں گاڑی میں سوچ رہی تھی کہ میں جب عمرہ کر کے آئی تھی تو میں نے دعا مانگی تھی, اللہ میاں جی مجھے گاڑی چاہیے. رینڈملی آپ دعائیں کرتے ہو نا, آپ باتیں کرنے لگتے ہو, اللہ میاں جی گاڑی بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, اچھا یہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ میاں نے کون سی گاڑی دی آپ کو؟ تو گاڑی تو چلیں دی, بات یہ تھی کہ وہ رستے بناتے ہیں. کہ آپ جب گاڑی کی بات کی, وہ آٹومیٹکلی آ کے رستہ بنا. مجھے لگتا تھا یار ایک دم سے اتنے سارے پیسے نکال دوں گی, پیچھے بینک میں کیا رہ جائے گا, تھوڑی سی میں ہو جاتی ہوں. پھر مجھے گھر کا تھا, تو گاڑی بھی لے لی ہوگی, بینک میں پیچھے آگے ہوں گے, ایسا ہوا؟ ہاں ہوتا ہے, یہ اللہ ہی کرتے ہیں پھر. ہاں لیکن میں نے لون لیا تھا. چلیں لون بھی اللہ نہیں دیا ہوگا, ورنہ لون بھی انسان کہاں. مجھے لگتا ہے رستے بنتے ہیں, اگر آپ مینیفیسٹ کرتے ہو نا پازیٹیو, تو رستے بنتے ہیں. تو یہ یو اے ای سے اسپیشلی دبئی سے اتنا پیار کیوں ہے آپ کو؟ آپ دبئی کی ہیں, یو اے ای کی کہاں کی ہیں آپ؟ اچھا میری تھوڑا سا جو ددیال سائڈ ہے وہ وہاں کی ہے, اور دبئی کبھی مجھے پسند نہیں تھا. شیخ ہیں کون ہے مطلب؟ کاش شیخ ہوتے ہیں. کتنا گولڈ ہوتا آپ کے پاس اس وقت, پیٹرول گولڈ ڈیزل سب آپ کے پاس بھی نہ لگاتی. قسم سے آپ یہاں ہوتی ہی نہیں پوڈ کاسٹ میں, کہاں فون کرتے, میں آ رہی ہوں, اب یہی ہے. سوری میں آپ کو ٹکٹ بھیج رہی ہوں, آپ آ جائیں. آپ آ جائیں, میں نہیں آ سکتی, مائک اپنا اٹھا کے لانا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یو اے کا یہ کہ ابھی ریسنٹ گولڈن ویزا ملا نا مجھے. ملا آپ کو؟ ہاں تو میں خریدا آپ نے؟ نہیں میں نے کیوں. اچھا آپ کو اسٹار پر, لیکن میں نے پیسے دیے ہیں. کیوں؟ نہیں سب پیسے دیتے ہیں برو. نہیں وہ بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں جو آپ لوگ دے رہے ہوں. سیلیبریٹیز کے لیے تھوڑا سا کم ہے, سیلیبریٹی کے نہیں, اس فیلڈ کے بہت سے لوگوں کے لیے. آپ بھی سر جائیں تو آپ کے لیے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنے ہمارے. نہیں میرے لیے زیادہ ہوں گے, میں سیلیبریٹی نہیں, آپ سیلیبریٹی ہیں. میں بات کر لوں گی. اچھا آپ کر لیں گے ان شیخوں سے؟ شیخ رشتہ دار ہیں ہمارے. ہاں اچھا جی. تو بی سی ڈبلیو کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ یہ فرسٹ ٹائم تھا؟ بہت گرم تھی یہ. اچھا اس کو ٹھنڈی کرتے ہیں, لائیں. بی سی ڈبلیو ہاں پہلی بار تھا. اٹ واز, یہ پہلی بار کیوں ہوا؟ اس سے پہلے کبھی مطلب؟ مجھے ڈر لگتا تھا ریمپ واک کا. مجھے ایون کالج میں جب کہ میں نے فیشن ڈیزائننگ بھی پڑھی ہوئی ہے, ہم کرواتے تھے شوز, تو میں کبھی خود نہیں آتی تھی.
میں اب شکل سے ایسی لگتی ہوں بٹ آئی ایم ویری شائے. آئی واز کیمرا کانشیس. سوشل انزائٹی مجھے ابھی تک ہے. بہت سارے لوگ میرے اس ٹائم آس پاس ہیں تو مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا, کیونکہ 5 سے 6 لوگ ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. کہاں ہیں لوگ, کہاں ہیں یہ لوگ؟ نہیں ہے آپ کو کوئی, یہ لوگ نہ کوئی نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا. تو BCW مجھے لگا کہ اب ٹرائی کر لینا چاہیے, اب ضروری ہے. تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ For me it was nice, I guess. میں بہت پیاری لگ رہی تھی. اور آگے بھی آپ نے اب آنا ہے, کیونکہ اب تو آپ کا وہ ٹوٹ گیا ہوگا. اب مجھے پتہ لگ گیا. اب تو میرے کو نازش کیمرے سے تو آپ کو ایک رومانس شروع ہو گیا اتنی نہیں ہے, لیکن وہ سوشل انزائٹی ابھی تک ہے. میں ایئرپورٹ پہ بھی میں بالکل ایسے, میرے ساتھ اگر میرے ابا بھی کھڑے ہوں گے نا, مجھے نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ میں نہیں دیکھتی, میں بالکل نہیں دیکھتی کہ میرے آس پاس کون ہے. میں کسی بھی لڑکے کو نہیں دیکھتی؟ نہیں. لڑکیوں دیکھتی ہوں گے؟ نہیں. لڑکی رش میں جس کو ٹکٹ دیتی ہیں آنکھیں بند کر کے دیتی ہیں کہ پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگانے کے لیے, کیا کرتی ہیں؟ مطلب جو فوکس ہے وہ ہے. اچھا, جو فوکس ہے. ہاں, رش میں اور ایٹ ٹائمس اب آ کے اچھی ہو گئی ہوں میں. پہلے میں کبھی رش میں گم جایا کرتی تھی تو میں رونا شروع کر دیتی تھی کہ میں کھو گئی ہوں زندگی میں, کہیں مجھے کوئی واپس لے آئے. اب یہ بتائیں ہم غریبوں کو کہ یہ آپ ٹائم اسکوائر پہ کیسے آ گئیں؟ ہم تو یہاں سے صدر کے بل بورڈ پہ نہیں آ سکتے. یہ میں نہیں بتاؤں گی. آپ ڈائریکٹ ٹائم اسکوائر پہ آ گئی, اور وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہوا, کیا ہوا, ہیپی برتھ ڈے ہوا, کیا ہیپی نیو ایئر وش ہوا یار آپ کو, وہ ہیپی نیو ایئر وش ہوا ہے. ہاں, لیکن فین ہوگا کوئی؟ فین نہیں تھے, بٹ ہاں میں اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ پھر بیچاروں کا لنک سب کو چلا جائے گا نا, تو اگر ان کے کوئی روزی روٹی ہوئی تو ہے. آپ کو نیو ایئر وش کریں, ان کی روزی روٹی کہاں سے آ گئی؟ اچھا, کیونکہ دیر از اے کمپنی, وہ لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ کمپنی جو ہے وہ فرینڈس آف فرینڈس کی ہے, تو وہ سب کو وش کرتے ہیں؟ تو سب کو نہیں کرتے. اچھا, سب کو نہیں کرتے. تو انہوں نے سرپرائز دیا تھا کہ دس از فار یو. میں کہا او نائس. اور سو بیسکلی اٹ واز اے پبلسٹی فار دیم. اچھا, ان کے لیے پبلسٹی تھی, اور آپ ان کی تو پبلسٹی ہوئی نا, مطلب میں نے, ہاں میرے لیے بڑی بات تھی, کیونکہ کوئی ایسا غریب آدمی تو نہیں آ سکتا. سر آپ کی بھی لگوائیں گے آپ؟ میں آپ کو برتھ ڈے وش کروں گی. میں ٹھیک ہے, مجھے, میں آپ کا بس یہ پوڈ کاسٹ کا لگوا دیتی ہوں. ہاں, نہیں مذاق کر رہا ہوں میں. آپ کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ میری برتھ ڈے تو ابھی گئی ہے 14 دسمبر کو. اب اب مارچ میں پھر پلان کر رہا ہوں آنے کے لیے, تو اگر آپ, کیونکہ آپ پہ لگانا ہے تو میں مارچ ہی بولوں گا نا, دسمبر تو بہت دور ہے. اچھا جی, شکار کا کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس, اور کیسا رسپانس آ رہا ہے؟ شکار کا یہ گرین ٹی وی پہ آیا, اور بڑا الگ سا کانٹینٹ تھا آپ کا. یوزلی گرین کے سارے الگ کانٹینٹ ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے جتنا میں نے سارے کیوں کرتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ ان کا ساس بہو نہیں ہے نا. میں نے ساس بہو نہیں ہے, چتر چلاکیاں نہیں ہے, افیئر نہیں ہے, افیئرز نہیں ہے, مار دھار نہیں ہے, ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. ان کی بہت ریئلسٹک اسٹوریز ہیں. میں نے ابھی ریسنٹ ایک اور کی ہے, اور وہ اتنا اچھا جانر ہے کہ 2 لوگوں کے بیچ میں جب کوئی تیسرا آ جائے تو کیا ایک دم سے اپنا آپ رنبیر کپور ہم دونوں کے بیچ میں کوئی تیسرا کیسے آ جائے گا؟ تیسرا بہت سے رشتوں میں آ جاتے ہیں, بہت سے رشتوں میں. اٹس ناٹ دیٹ کہ صرف گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے بیچ میں یا میاں بیوی کے بیچ میں کوئی آ گیا. کسی بھی رشتے میں جب کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو کیا چانسز ہوتے ہیں اس کے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی چلاکیاں نہیں ہیں, کوئی ساس نے بہو کو نہیں مارا, کوئی بہو نے ساس کو نہیں کچھ کہا. وہ ایک ریئلٹی والی اسٹوریز ہوتی ہیں گرین کی, تو مجھے ان کا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے. شکار بھی اس میں سے ایک ہی تھا. شکار تھا ڈراما ان ڈراما, سم تھنگ ڈراما ان ڈراما. ساری وہ تھے نا, بچے تو نہیں تھے, خیر ہم تھیٹر کے لیے کام کر رہے تھے, ڈرامہ بنا رہے تھے. تو مجھے لگا کہ کچھ ڈفرینٹ ہے, اور میں نے شکار کا اسکرپٹ نہیں پڑھا تھا. شکار میرے پاس ایسے آیا اور میں نے ایسے کر لیا, کیونکہ مجھے اسلام آباد جانا تھا اور میں یہاں پہ فری تھی. تو اچھا ایکسپیرینس رہا, فیڈ بیک اچھا آ رہا ہے. ابھی اپ کمنگ پروجیکٹ آپ کے کیا چل رہے ہیں جو ابھی آنے والے ہیں؟ گرین کا ہے, I just get done with that, اور ایک رمضان کا شروع کرنے والے ہیں. رمضان میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ جیو کے ساتھ. جیو کے ساتھ وہ کیا ہے, کوئی رمضان پلے, جو رمضان سیریل چلتے ہیں. اچھا, لوی تو ڈوی کیسے, ہاں لوی ڈوی کر رہی ہیں کیا کائنڈ فلمی ٹائپ رمضان میں؟ ہاں رمضان میں لوی ڈوی ہے نا. اچھا, وہ رشتوں میں پیار محبت, رشتوں میں لوی ڈوی, خلوص, محبت, سحری سے پہلے, اتفاق, سحری سے پہلے. اچھا جی. تو ابھی اس کے علاوہ آپ کا ویسے اس میں کیسے آنا ہو گیا اس فیلڈ میں؟ آپ کا تو اس فیلڈ سے زیادہ ریلیشن نہیں تھا, ایسے ہی آ گئی, اچانک آ گئی. اور میری زندگی میں ایک رول ہے, 3 دفعہ کے بعد میں کوئی بات نہیں کہوں گی, اور 3 دفعہ کے بعد کوئی سائن میں ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ والی فیلڈ کا میرے پاس کوئی 2 سے 3 دفعہ ایک سائن آ چکا تھا, تو مجھے لگا کہ آئی شوڈ ایکسپلور اٹ. مجھے تھیٹر کا بہت شوق تھا.
کس کا؟ تھیٹر کا. تھیٹر کیا کبھی آپ نے؟ 4 سال تھیٹر. بہت مشکل کام ہے ویسے. میں نے 3 سال کمرشلی کیا ہے. اسکول یونیورسٹی میں تو لگے ہی رہتے تھے ہم. اور تھیٹر کہاں تھا؟ کراچی. تھیٹر اسلام آباد سے شروع کیا تھا میں نے, داور محمود اور انور صاحب کے ساتھ, میں مقصود کے ساتھ. تو کمرشلی ہم پہلی بار کراچی میں آئی تھیٹر کے لیے تھی, اور پھر ٹی وی آ گیا, پھر میں بھاگ گئی واپس کہ میں تو یہ نہیں کر سکتی. پھر ویسے آپ نے پہلے مشکل کام کر لیا. مجھے وہ مشکل نہیں لگا, مجھے مزہ آتا تھا. سب لوگوں کے سامنے اتنے سارے لوگ. ہاں زیادہ مشکل کام ہے, ایک دم سے آپ کو کوئی ریوائنڈ نہیں ہے, کوئی کٹ شٹ. لیکن شوق کی بات ہے نا کہ آپ کو شوق کس چیز کا. پھر جب ٹی وی آ گیا تو پروجیکٹ سائن کر دیا میں نے, اور پھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی, میں پروجیکٹ کے بیچ میں سے بھاگ گئی. ہاں کیوں؟ کیونکہ مجھے اس انڈسٹری کے ڈو اور ڈونٹس نہیں پتا تھے, کیونکہ میرا کوئی نہ بڑا اس میں ہے, نہ کوئی چھوٹا اس میں ہے, نہ کوئی دوست اس میں ہے, کوئی تھا ہی نہیں اس فیلڈ میں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ گھر والوں نے اتنی خوبصورت لڑکی کو جانے کیسے دیا؟ تو ابا کو پتا تھا. نہیں, ابا کو تھا کہ اگر اس نے کہا ہے, اس نے کرنا ہے تو کرنے دو. ہاں, اور یہ کر لے گی اچھے سے. ہاں, یہ کر لے گی, اور اگر یہ خود ہی تھک کے آ جائے گی. میری اماں تو چلیں, اماں ہوتی تو پتہ نہیں کہ 2 چماٹے ہی مارتی, لیکن اماں ہوتی تو میری شادی ہو گئی ہوتی اب تک. اماں آپ کی؟ اماں پاسڈ اوے ان 2012. تو ابا کا یہ سین تھا کہ ابا بڑے دوست بن کے رہے. انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو کرنا ہے, اوکے کرو. جب میں واپس, ابا نے سپورٹ تو پھر آپ کو؟ ابا, ہاں, ابا کی سپورٹ تھی. تو بیچ میں سے جب میں واپس بھاگ کے آ گئی, پھر مجھے پتہ لگے کہ کچھ ڈو اور ڈونٹس ہیں, اور آج تک میں سیکھتی آئی ہوں. کہ اب بھی سیکھ رہی ہیں؟ اب میں آج تک سیکھ رہی ہوں, میں ساری زندگی سیکھوں گی. یہ ساری زندگی میں اس فیلڈ میں نہیں رہوں گی, بٹ ہاں جب تک ہوں میں سیکھتی رہوں گی. لوگوں سے فیم ہینڈل نہیں ہوتا؟ ہاں, کچھ لوگوں سے نہیں ہوتا ایسا مجھے لگتا ہے. آپ سے ہوا؟ مجھے فیم ملا ہے اتنا. ملا تو صحیح ہے, اتنا ملا آپ کو, اتنا جتنا ملا ہے مجھے لگتا ہے میں نے اتنا سنبھال لیا ہے, اور اگر آگے بھی ملا تو بس اللہ میاں اتنی توفیق دیں کہ میں سنبھال سکوں. اگر کچھ لوگوں سے نہیں ہوتا, پتہ نہیں, ایسے دیکھنے میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں سے نہیں ہوتا. آئی نو ویئر آر یو گوئنگ, بٹ یا. علیزہ شاہ, ویسے پوچھ رہا ہوں, میری ہماری بھی بات ہے. علیزہ شاہ پیاری ویسے نہیں رہی؟ علیزہ شاہ پیاری ہے. میں نے مومن کے شو میں بھی بولا تھا کہ پیاری ہے, سب پیارے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے. میں نے اس پوڈ کاسٹ پہ بھی یہ نہیں کہا تھا دیٹ شی از ناٹ. اس کو کلیئر کریں نا, کیونکہ گوگل پہ آ رہا ہے بہت زیادہ, اس کو ذرا کلیئر کر دیں. میری کلیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں نے مومن کے شو پہ بھی کلیئر کر دیا تھا. کسی نے وہ پازیٹیو والا نہیں اٹھایا جس میں نے علیزہ کو آن ایئر بولا تھا کہ علیزہ اگر کوئی مسئلہ شسلہ ہوا تو ایم سوری, لائک یو آر پریٹی, ایوری ون از پریٹی فار می. وہ کچھ جو مرضی میں کہہ دیا تھا آپ نے, نہیں, وہ جو مرضی کریں اپنی لائف میں, آئی ڈونٹ کیئر. بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنے فیس پہ کچھ کروایا ہے. آئی سیڈ نو. پھر آگے سے نہیں, میں نے ابھی نہیں کروایا. مجھے اپنے فیچرس پیارے لگتے ہیں. میں نے اس میں بھی یہی کہا تھا, ایم پریٹی. علیزہ نے کروایا ہے؟ جس نے بھی کروایا ہو, صحیح, ٹھیک ہے, مجھے کیا. وائی سوشل میڈیا از انرجی سکر؟ کیا کرتا ہے سوشل میڈیا ایسا؟ سوشل میڈیا سے تو آپ اتنا کچھ کر رہی ہیں, آپ کو تو پورا انسٹاگرام سوشل ایسا سوشل ہے کہ آپ کی سوچ ہے, تو یہ انرجی آپ کی لے رہا ہے. انرجی سکر تو یہی تو پھر فیم بھی تو دیتا ہے نا, مطلب انٹریکٹ کرواتا ہے لوگوں سے. پھر وہی بات ہے, انرجی سائڈ افیکٹس تو ہیں نہیں, انرجی سکر تو ہے. مطلب میں اپنی نارمل لائف میں جب یونیورسٹی میں تھی تو مجھے کوئی پوسٹ نہیں لگانی ہوتی تھی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, فون پڑا رہتا تھا. اب یہاں سے مینیجر کو تو آپ نے پوسٹ لگانی تھی اتنے بجے, میں کہا ہاں لگانی تھی. عید پہ آپ اپنی مرضی سے تیار ہوتے ہیں, پر ابھی آپ کو عید سے پہلے اپنے تینوں آؤٹ فٹ کے شوٹس لگانے ہوتے ہیں, بیکاز پیپل ہیو ٹو سی اٹ, بیکاز ڈیزائنر ہیو ٹو سینڈ یو. پھر آپ کہتے ہیں ہم سیلیبریٹی نہیں ہیں, اسٹار نہیں ہیں. پھر آپ میں نے کب کہا میں سیلیبریٹی؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ میں ابھی نہیں, اتنا فیم مجھے نہیں ملا, فیمس نہیں ہوں. نہیں, مجھے اتنا ملا جتنا میں سنبھال سکتی ہوں. باقیوں کو نہیں سنبھالنا آتا نا. دیکھو سر اسے. اچھا جی, سوشل میڈیا کا استعمال آپ کے خیال میں صحیح ہو رہا ہے؟ ہماری یوتھ صحیح استعمال کر رہی ہے اس کا؟ نہیں کر رہی نا. جہاں ٹھیک کر رہی ہے وہاں غلط بھی ہے. زیادہ غلط نہیں ہے یہاں پہ؟ مجھے لگتا ہے جہاں صحیح ہے وہاں غلط بھی ہے. نہیں, ہمارے پاس زیادہ غلط نہیں. بہت سی جگہوں پہ صحیح اس لیے بھی ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جس طرح ہم پیرسین کی بات کریں, ہمیں نہیں پتا تھا, میں اس کی ہسٹری پڑھ رہی تھی, کتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے, مطلب میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی, آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی. لیکن اب سوشل میڈیا پہ ایسے ہے کیونکہ اس کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے. پھر کچھ ہمارے انفلوئنسر ہیں, چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں, پھر بہت ساری اویئرنیس آ گئی ہے. آپ فلسطین پہ آواز اٹھا رہی ہیں؟ میں لگی رہتی ہوں. تو آپ کو تو اکاؤنٹ ہی شیڈو بینڈ ہوا ہے, آپ کی ریچ ہی کم ہوئی ہوئی ہے. کوئی بات نہیں, بولتی رہیں گی, کوئی بات نہیں. ہاں کوئی بات نہیں. اور آپ نے بوائیکاٹ کیا اس برانڈ کا جو آپ کو ریچ کر رہے ہیں؟ ہاں, میں نے نہیں کھایا میکڈونلڈس, میں نے نہیں کھایا KFC میں, مرینڈا, اسپرائٹ, کوک, نتھنگ. اور یاد رکھنا ان ایڈ میں بھی آپ نہیں آ سکتی اگر انہوں نے آپ کو پچ کیا ایڈ کے لیے, تو وہ بہت زیادہ پیسے دیے تو نہیں, ایڈ نہیں آئے گا. نہیں آئیں گے ایڈ. نہیں آئے گا.
نہیں کریں گے ابھی بھی ایڈ ان کا؟ اور اگر یہ بعد میں ٹھیک ہوگا تو پھر تو کر سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائیں لوگ. اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. بٹ نازش بائیکاٹ سے فرق پڑے گا ہمارے جو ہم کر رہے ہیں؟ بالکل پڑے. میں نے آج صبح پوسٹ پڑھی کہیں, آئی گیس FHM پہ بھی تھی, کہ میکڈونلڈس کی کون سی کنٹری کی برانچ ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھائی ہماری سیلنگ پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. تو مجھے لگتا ہے بالکل بالکل فرق پڑ سکتا ہے اگر ہم صحیح والا کریں تو. لیکن بائیکاٹ سے زیادہ وہی ہے کہ اچھا ہم انفارچونیٹلی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا, ہمارے لوکل برانڈ پرائس بڑھا دیے, جن کی طرف ہم لوگ ڈائیورٹ ہوئے آلٹرنیٹلی انہوں نے اپنے پرائسز بڑھا دیے سب نے. اس وقت ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے کوک چھوڑی, ہم کسی اور برانڈ پہ گئے, انہوں نے پرائس بڑھا دی. پاکولا نا, اب میں دام تو خیر نہیں لینا چاہتا تھا, میرے ایڈ آتے ہیں. اوکے اچھا جی, انسٹاگرام فالوورز ہوتے ہیں, یہ کرائٹیریا ہے سلیکشن آف آرٹ کا یا ورک کا؟ ہاں مجھے پچھلے سال پتا چلا, آپ کو کوئی کام دیتا ہے انسٹاگرام فالوورز آپ پہ دکھتا ہے؟ یہ مجھے پچھلے سال پتا چلا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے, چاہے وہ جعلی کیوں نہ ہو. فالوورس ہاں بہت سارے لوگ فیک بھی لیتے ہیں نا, ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. نہیں, ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کے فالوورز زیادہ ہونے چاہیے. اور میں کبھی اور میرا پھٹا بھی ہوا تھا اس بات پہ کہ آپ فالوورز دیکھ رہے ہو, آپ ریچ نہیں دیکھ رہے ہو. ہاں مطلب اگر اوپر 5 ملین لوگ ہیں, نیچے 5 لائک نہیں ہے, تو پھر کیا فرق, 2 کامنٹ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ سارے ہی جعلی ہیں. ایک ایڈ تھی, ایڈ ایجنسی تھی, انہوں نے پہلے مجھے مطلب نہ ہائر کرنے کا جو تھا ایکسکیوز وہ یہ دیا کہ نہیں یار ان کی فالوورز زیادہ نہیں ہے. اوکے آپ نے کہا نہیں میں کام, میرا کام دیکھو, میری ایکٹنگ دیکھو. نہیں سر, جن کا کرائٹیریا فالوورز ہیں ان کو میں کیوں سمجھاؤں, میں اس کے آگے بین میں کبھی سبھی نہیں کا ہوتا بجاتی. جا رہا ہے ویسے, اب تو سبھی کا ہوتا جا رہا ہے, برانڈس بھی, ایجنسیاں بھی, اور پروڈیوسر صاحب بھی. اور اب تو آپ نے ٹک ٹاکرس دیکھے ہیں ماشاء اللہ سے, آپ سے آگے نکل گئے ویسے سر, نکل گئے. اور آج سے 3 سال پہلے ہم جائیں کووڈ میں, ہماری آدھی انڈسٹری ٹک ٹاکرس کو برا بھلا کہتی تھی, کیوں ہے ناچ رہے ہیں, اور سارے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں لیکن ان کو چیز نہیں کر پا رہے, وہ آگے ہی رہ گئے ہمیشہ. ایگزیکٹلی. اور اب ان کو ڈرامے میں بھی ٹک ٹاکرس. کیا لیکن نازش کچھ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ ٹک ٹاکر تو بہت ہی مطلب غلط چیزیں کر رہے ہیں نا, کچھ تھوڑا بہتر کام کریں, یا آپ کہتی ہیں کچھ بھی غلط کریں بس فالوورز آنے چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے اور اتنا ہائی ریچ پہ ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہے, تو پازیٹیو یوز کر لو, آپ کسی اچھی چیز کے لیے یوز کر لو. بٹ وہی بات ہوگی, پازیٹیو آپ کو لگتا ہے ہماری عوام میکنگ منی آؤٹ آف اٹ, پیسہ, ان سب کو پیسہ بنانا ہے. ان کو کوئی بہت کم لوگ ہیں جن کو اس چیز سے غرض ہوگا کہ ہم نے سوشل میڈیا کچھ ایتھکس, کچھ نارمس, کچھ نہیں ہے, بس آخر پیسہ از باپ. ایسا ہی کیوں پیسہ پیسہ کرتی ہو. ہاں اچھا جی, سوشل میڈیا کرٹیسزم آپ پہ بھی ایک زمانے میں بہت ہوئی ہے, کیسے ہینڈل کیا آپ نے؟ سب پہ ہوتی ہے, میرے پہ تو ابھی تک ہوتی ہے. اب تو بلکہ اب تو نہیں ہوتی, اب تو نارمل ہو رہی ہے. ابھی بھی کچھ پہن لو آپ, ہاں یہ والا ریم پہ اچھی لگ رہی تھی پر موٹی لگ رہی تھی, اتنی سیریس کیوں تھی, زیادہ ہنس لیتی تو پھر لکھتے نیچے اتنا ہنس کیوں رہی تھی. انہیپی پیپل. تو آپ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت فارغ بیٹھی ہوں تو پڑھتی ہیں پھر, اور اس پہ کچھ ہوتا ہے مائنڈ مینٹل آتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس ہے یار. مجھے آئی فیل پیٹی فار دیم, آئی گیس. مجھے لگتا ہے کہ اتنے فارغ لوگ ہیں. بلاک کرتی ہیں کسی کو؟ نہیں. اور بلاک بھی چھوڑ دیتی ہیں جتنا بھی گندا بولے؟ نہیں, ہاں جتنا گندا بولے تو بلاک کر دیتی ہوں. گندا ہی لوگ بہت بولتے ہیں. نہیں, نارمل کوئی آ کے یہ والا بولتے نا, موٹی لگ رہی تھی, اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے, یا ایسی ہے, لڑاکا ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا ہے, تو میں کہتی ہوں اچھا لیٹڈ بھی, خوشی ہو جائے گا لکھ کے, اس کو اچھا لگ رہا ہے لکھنا تو لکھنے دیں, آپ کی مرضی. اچھا ہے, ایکسلنٹ. ہاں, آپ کے کو اسٹارس کو کیوں لگتا ہے کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ, مشکل؟ وہ کو اسٹار نے جواب بھی دیا تھا, آپ نے سنا نہیں؟ نہیں, میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ میں بہت تگڑی آرٹسٹ ہوں, اس وجہ سے ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھی, اور تبھی وہ آپ کو ہینڈل نہیں کر. آپ کو لگتا ہے ویسے کہ وہ لوگ بھی تھوڑے مشکل ہیں؟ کوئی آپ کو بھی لگتے ہیں مشکل, یا سب آپ کے لیے بہت آسان ہے سارے؟ نہیں, مجھے میرے کام سے غرض ہے. ہاں مجھے بہت فرق پڑتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایون شکار میں بھی کوئی پتہ نہیں, مجھے اس شو کا نام نہیں پتہ, کسی شو میں وہ ڈرامہ کرٹیسائز ہو رہا تھا, تو اس میں یہی تھا کہ نازش کے جتنے بھی سولو سینس تھے وہ بہت اچھے تھے, لیکن جہاں جہاں نازش نے دوسروں کے ساتھ کام کیا ہے, کچھ اس میں تھے لوگ وہ بڑے ماٹھے سینس تھے. تو مجھے لگتا ہے آپ کے کو ایکٹر کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. دس گوز فار می ایز ویل. میں پوری کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میرا کو ایکٹر اگر مجھ سے سینئر ہے تو وہ مطلب اس بات پہ ہو کہ اچھا یار اس نے میرے سین میں ساتھ دیا ہے, تو میں ہمیشہ اپنے کیوز دیتی ہوں, بے شک پیچھے بھی کھڑی ہوں. آئی آلویز گیو دا کیوز, کیونکہ آئی ایم اے بگ فین آف شاہ رخ خان. تو شاہ رخ خان نے کہا تھا کہ میں ایکشن سے زیادہ ریئیکشن پہ بلیو کرتا ہوں, تو میں ہمیشہ اپنے ریئیکشن ضرور دیتا ہوں.
ویسے مجھے ہی پسند ہے, لیکن پٹھان مووی پسند آئی آپ کو؟ دیکھی ہوگی آپ 2-3 دفعہ؟ ہاں میں نے مووی دیکھی 2-3 بار, کیوں ایک بار دیکھی. اچھی لگی آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. کانٹینٹ ٹھیک تھا؟ کیونکہ آپ اسٹار پوچھ رہے ہو نا, بہت پیتھیٹک کانٹینٹ لگا مجھے تو. شاہ رخ خان اچھا لگ رہا تھا, جان ابراہیم اچھا لگ رہا تھا, دیپیکا شاید اچھی لگ رہی تھی. ہاں تو میں بڑی تگڑی آرٹسٹ ہوں. ہاں تگڑی آرٹسٹ ہیں آپ, ٹھیک ہے, ہم شاہ رخ کی بات نہیں کریں گے. اچھا جی, مائرہ خان کی شادی ہوئی, آپ نے ان کی سپورٹ میں بڑا وہ کیا, حالانکہ لوگوں کو کرٹیسائز کرے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ضرورت پڑی ہماری عوام کو کرٹیسائز کرنے کسی کی شادی میں گھسنے کی, دوسرا آپ کا سپورٹ کرنا کیسے بنتا تھا؟ اچھا ایک تو مجھے کیا پتا عوام کو کیا ضرورت پڑی, عوام کا دل کر رہا تھا بولنے کا, عوام کو کچھ اور ملا نہیں تو عوام نے کہا مائرہ خان کو پکڑ لیا. اچھا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں, لیکن پھر وہ لوگ کہتے ہیں, مطلب ایک دفعہ میں نے بحث بھی کی تھی آج سے 2-3 سال پہلے, تو آگے سے کہا تھا کہ یو آر اے پبلک فگر. ارے یار پبلک فگر کے ساتھ انسان بھی ہیں ہم, اور وہ کتنا پیارا مومنٹ تھا ان کی زندگی میں اتنے سالوں بعد. آئی کرائڈ. میں ان سے, میرا ان سے وہ والا بانڈ نہیں ہے, مطلب میری ایگزامپل سیٹ کی اس نے بہت تمیز والی. ایگزیکٹلی, اگر تمیز سے دیکھا جائے تو وہ کچھ ایک دو, ویسے بھی ایک دو اور آرٹسٹ بھی ہیں جن کو میں فار نو گڈ ریزن خوش دیکھنا چاہتی ہوں. سجل ہے, صبور ہے, میں ان کو کہتی بھی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو سی دیم ہیپی فار نو گڈ ریزن, میرے لیے کوئی نہیں. تو مائرہ, آئی مین شی از اے سینئر آرٹسٹ اینڈ شی لک سو ایلیگینٹ. انہوں نے ہر کلاس کو ساتھ لے کے اس چیز کو پورا کیا, اور کیوں نہیں, وہ خوش ہیں تو آپ خوش کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا کسی کی خوشی میں لوگ یوزلی خوش نہیں ہوتے. مجھے کبھی کبھی خود بھی ڈر آپ لگتا ہے. ہوتی ہیں خوش کسی خوشی میں؟ تو میں ہمیشہ اس کی شادی ہو رہی, میری بھی ہو جانی چاہیے, ایسا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری کل کو شادی ہوگی تو میری بھی میرا کتنا بڑا وہ مومنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اب یہ ایک دور آ گیا, بٹ ٹھیک ہے میں بہت نہیں بھی چاہوں گی تو شاید نہیں بھی شیئر کروں, بٹ سم ہاؤ میں کروں گی. میرا نکاح ہوگا یا میری شادی ہوگی, میں کوئی ایک پکچر تو ڈالوں گی نا. کیوں ایک, کیوں زیادہ کیوں نہیں؟ اگر ایگزامپل اگر ایک پکچر بھی اگر اتنا ڈر کیوں ہم لوگوں کو ان لوگوں سے کہ یہ لوگ ہم زیادہ ڈالیں گے تو ان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, کپڑے کہاں سے لیے, انڈیا کے کپڑے پہنے, ریڈ پہنا ہے, یہ والے مومنٹس برے لگ جاتے ہیں. یہ بڑے پرسنل مومنٹس ہوتے ہیں نا. پھر آگے سے کمنٹ کریں گے تو نہ ڈالتی, تو نہ کرتی. یار آپ ہی نہ کرو پھر, اگر میں نہیں ڈال رہی پکچر اپلوڈ کری, پھر آپ بھی ایسی باتیں. مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی بہت کوئی آپ کے بڑے کلوز اور بڑے اسپیشل مومنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ عوام آ کے خراب کرتی ہے. اچھا ان عوام میں وہ لوگ نہیں ہوتے جو فیک آئی ڈی سے آ کے آپ پہ ہاتھ ٹھنڈے کر رہے ہوتے ہیں؟ ارے ہاں یہ بھی تو مسئلے چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ. اپنے ہی ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے سر, بالکل. اور وہ آپ کو لگے ہوتے ہیں, اگر ان کی آئی ڈی کھولو نا اور آئی پی چیک کروا لیں تو ان کا گھر نکل آئے گا نیچے سے. میں نے کروایا آپ نے, نکلے گھر میں لوگ آئی پی ایڈریس کے بعد. گھر کے نہیں تھے پر آئی نو کون تھے. ہاتھ دھو رہے تھے اپنا, بہت دھویا ویسے آپ کے اوپر لوگوں نے ہاتھ, ایک زمانے میں بھی 2-2.5-3 سال پرانی بات ہے, اس میں تو آپ پہ لوگوں نے جو ہاتھ دھوئے تھے, موقع ملا تھا لوگوں کو. میں نہیں بولی. نہیں آپ بولی تھی, آپ نے تمہارا مسئلہ تمہاری مرضی, میں بیچ میں نہیں ہوں, بڑے آرام سے. مجھے لگا کہ میں نے میں اس بارے میں بات نہیں کرتی, پر میرے براڈ اپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی تھی کہ میں آ کے سب کچھ لان تان کر دوں آن سوشل میڈیا. آئی ریسپیکٹ پیپل. حالانکہ آپ نے بہت اچھے سے آپ نے ایک جواب دے دیا, اتنے بڑے مطلب الزام کا آپ نے ایک چھوٹا سا جواب دے کے سائڈ بیٹھ گئی. تو مجھے لگا ہاں, کیونکہ آئی ریسپیکٹ پیپل. اسٹریس تو کیا آپ کو لوگوں نے صحیح ویسے؟ نہیں اسٹریس بہت تھا, ایسا نہیں کہ اسٹریس نہیں تھا, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ میں اس چیز سے نکلی اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ خوش ہیں. خوش تو نہیں ہے؟ خوش ہیں سر, سب خوش ہیں. خوش ہیں سارے خوش ہیں. کہا تھا نا میں جھوٹ نہیں بول پاؤں گی. چلیں جی ٹھیک ہے, اب خوش ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. ویسے اللہ ان کو آپ بھی دعائیں, ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں, اللہ ہمیں بھی خوش رکھے, ان کو بھی خوش رکھے. ویسے وہ کہہ رہے ہم خوش نہیں ہیں آپ کے بغیر, تو لوگ ہم سب عوام آپ کے بغیر خوش کیسے رہ سکتے اگر آپ خوش نہیں ہوں گی تو. عورت مارچ کی وجہ سے ڈیورس ریٹ بڑھ گیا, کیوں بھائی آپ کو کیوں لگا؟ کیونکہ یہ بہت ہونا شروع ہو گیا تھا بیچ میں. عورت مارچ نے کیا کر دیا؟ وہ تو عورتوں کے لیے بات کر رہے ہیں یار, آپ کے لیے بات کر رہی ہیں. میں بھی عورت ہوں, ہمارے لیے بات کریں بہتر ہے, لیکن جن کے لیے بات کرنا ضروری ہے وہاں تک بات نہیں پہنچ رہی. کن کے لیے؟ ایک طبقہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ہمیں ان کے لیے لڑنا ہے. میں, میرے جیسی 10 ہم لڑ لیں گے اپنے لیے, وہ عورتیں نہیں لڑ پائیں گی. وہاں آواز اٹھائیں. یہاں آواز اٹھا کے پتہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ نارمل عورت بھی نا بڑی ایک نیگیٹو لبرل ہو گئی ہیں. ڈائیورس کیوں ہو گئی ہیں کہ میں نے اس 1 سال میں 5 سے 6 اپنے جاننے والوں کی ڈائیورس دیکھی. اور کیا ریزن تھا؟ میں نہیں اٹھ سکتی صبح 9 بجے. ٹھیک ہے آپ نہیں اٹھو, اس پہ ڈیورس ہے یا سوری وی کانٹ بی ٹوگیدر. یار مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں جی, کیونکہ ایک تو یہ جنریشن, ٹھیک ہے, تھوڑی میں اولڈ اسکول ہوں. مجھے آپ اولڈ اسکول ہے ویسے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ
22 वाली स्कूल वाली 23 कौन सा स्कूल है आपका? स्कूल में मैं ओल्ड स्कूल, मुझे नहीं लग रहा, वैसे पता नहीं आपको लग रहा होगा। मॉडर्न बॉडी में। अच्छा, आप मेंटली ओल्ड स्कूल हो गई होंगी मेरे ख्याल में। हो गई नहीं, मैं शुरू से थी। अच्छा, शुरू से। हाँ, मैं बचपन से थी, घर बस में मैं शायद एडजस्ट करती रहती हूँ। अब भी कर रही हैं एडजस्ट, अभी प्लीज कर रही हैं, एडजस्ट कर रही हैं। ये जनरेशन मेरे लिए बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं जिस फैमिली से हूँ, मैं एक पठान भी हैं, पंजाबी भी मिक्स हैं, फिर मेरी जब पठान तक अब्बा थे अम्मा आपके? थी, अम्मा है, अम्मा पठान। हाँ। तो एक बड़ी कंजर्वेटिव सी फैमिली थी, और हम कोई मेरा माइंड को इतना लिबरल नहीं था, लेकिन बाय द टाइम आपको मैंने पॉजिटिव अपने आप में लेकर आया कि अच्छा कोई फ्रीडम। जैसा मेरी बहन कभी लड़के आए और मुझे कोई सॉलिड रीज़न दे, तो मैं कहती हूँ आप वापस नहीं जाएंगी, आप सॉलिड बीन, मार कुटाई, जुल्म ज़्यादती, हाँ, मैंने कहा चीटिंग, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये नहीं सुबह नहीं उठ सकती, खाना शायद मैं आज नहीं बनाऊंगी। इस पे हो रही है डाइवोर्स। तो मैंने उस टाइम पे लास्ट ईयर ये बात की थी कि ऐसा हो रहा है, और इस वजह से इसलिए हो रहा है कि आपने इतना ईजी कर दिया डाइवोर्स को कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं रही। ठीक है डाइवोर्स, लेकिन नाज़िश, एक तरफ वो लोग भी तो हैं जो कहते हैं कि मर जाना वापस मत आना। ये गलत है। वो माँ बाप नहीं है आपके ख्याल में? टिपिकल है ना अभी यार, बहुत टिपिकल। वो कहते हैं तुम्हारी लाश निकलनी चाहिए उस घर से, जैसे वो लाश के लिए भेज रहे हैं उसको। वन ऑफ माई रियली 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 क्लोज फ्रेंड, ठीक है, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ड्रामा अपनी फैमिली है उसमें, और उसकी अम्मा एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि आज की जनरेशन की फैमिली है। और मुझे ये सारे आंटी क्या हो गए, और जेन्युइन केस है कि बहुत इशू है, जेन्युइन केस है। आई एम लाइक नहीं, अपनी माँ नहीं। अब वो जब वो काम हो जाएगा उसके साथ, तो मैं बल्कि अच्छा है कि मुझे ये खैर मेरे एक बोलने से क्या ही होता है। अगर अम्मा अब्बा को खुद सोचना चाहिए कि बेटी घर वापस आ रही है तो वेलकम हर। आप उसको नहीं, मेरी बहन, मेरे अब्बा इतने सख्त हैं, ठीक है, कभी कभी मेरी बहन की भी गलती होती है, पर जब वो आती है और वो अपना कोई इशू बताती है तो अब्बा उसके साथ खड़े होते हैं। वो उसके साथ खड़े होते हैं, इसलिए कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर पाता। जब आप अकेले होते हो ना, तो अगले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि अच्छा यार इसके पीछे कौन है बोलने वाला। तो मुझे लगता है माँ बाप जब तक हयात है ना, उनको ये फील अपनी औलाद को नहीं देनी चाहिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मेरा ट्रांस हमेशा लड़कों के साथ भी ये रहा है कि वो भी उसी माँ के लड़के वापस नहीं जाते, तो घर में ही होते हैं ना, लड़की बेचारी। हाँ, तो लेकिन घर मुझे में लगता है जाती कि अब लड़की का यही है कि उसको वेलकम करें, और जिस तरह मैं कहती हूँ कि मैं इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ। लेकिन सिचुएशन देख के वेलकम, एक वो वेलकम भी है कि मैं सुबह उठ नहीं सकती, या मुझे लगता है कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन एनी रिलेशनशिप, तो फिर तो वो सुबह उठ नहीं सकती, उसकी मर्जी है। तो वो नहीं हैप्पी तो फिर वापस आएगी, आ जाए वापस, तो तलाक ले ले तलाक। मेरे ख्याल में तो आपको तो ये नहीं कहना चाहिए यार, उसकी मर्जी है ना, मेरे लिए गलत है ना ये। अगर मैं 9 बजे नहीं उठ पाऊंगी, लेकिन तो आपकी सजेशन ये है कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगले हफ्ते में उस पर वर्क करूंगी, नहीं यार मेरी फैमिली है, ससुराल है, लड़का है, 2 खानदानों की शादी हुई है, 9 बजे उठने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो इतनी सुशील बहू, हाँ सुशील, किसको मिलने वाली है? वैसे प्लान तो आपने कर लिया है? यानी मैंने अभी शादी प्लान नहीं की, अभी नहीं की। अभी देख रही हैं आप? नहीं, देख भी नहीं रही। अभी मैंने 3 साल एक कुछ प्लान किया हुआ है करियर को लेके, 3 साल के बाद इंशाल्लाह। तो एक जो 3 साल का पीरियड खत्म हो उसके बाद देखने शुरू करेंगी? क्या करूँगी? तो उसके बाद देखने शुरू करेंगी, तो तो 3 साल के बीच में नहीं देखेंगी? आ गया कोई तो देख लूँगी। आया नहीं अब तक वो? यार नहीं, अभी तक वो नहीं आया। अच्छा, राज घोड़े पे आया या नहीं पैदल नहीं चल के गाड़ी पे आ आया? जाए। हाँ, गधे पे आया क्या? गाड़ी पे। अच्छा, गाड़ी पे आया, सॉरी गाड़ी पे आ जाए। अच्छा जी, तो आपके लिए वैसे जब आप करेंगी तो उस वक्त आपके क्या रेड फ्लैग्स होंगे और लोगों के लिए क्या होने चाहिए आज की लड़की के लिए? आप मैच्योर हैं, आप ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकती हैं। रेड फ्लैग लड़के को लेके? लड़की के लिए, हाँ, लड़की को लड़के के अंदर, क्योंकि लड़के तो यूजुअली एडजस्ट कर ही लेते हैं। लड़के के अंदर? हाँ, मतलब कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिस पे उसको ना कर देनी चाहिए, क्रॉस हो चेकलिस्ट के अंदर, जैसा आप भी करेंगी? यार रिश्तों की वैल्यूज़ मैं देखना चाहती हूँ, उसकी वैल्यूज़ टूवर्ड्स रिलेशनशिप क्या हैं, टूवर्ड पीपल क्या हैं। मुझे ये बड़ा होता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप कितने रिश्तों को वैल्यू दे रहे हो। बस मुझे ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी ना जिस इंसान में, तो मुझे लगेगा मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। क्योंकि मैं हूँ ऐसी, कमा मैंने ली है, मतलब मैंने अपने आप को उतना ही खिलाया जितनी मेरी चादर थी। मेरी कोई अलग से फैंटेसीज नहीं है। आई लव मेकिंग मनी बाय द वे, मेरा बचपन से था मुझे ना पैसा ही पैसा, पैसा नहीं हो, मुझे पैसा बनाना अच्छा लगता है, मुझे स्ट्रगल अच्छी लगती है। ये किसको अच्छा नहीं लगता वैसे पैसे बनाना? जिनको स्ट्रगल अच्छी नहीं लगती सर। शॉर्ट वेज बना लेते हैं लोग कि अच्छा यार शादी कर लेते हैं, अमीर बॉय से कर लेंगे। तो आई हैड ऑप्शंस टू, बट मुझे लगता है कि दिस शुड नॉट बी अ रीज़न टू गेट मैरिड।
ایسا مجھے لگتا ہے کہ کسی ریزن, جیسے ہم ابو میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں, کر لے پتر شادی, کر لے پتر شادی, تو پتر کے اندر سے تو میں ابو سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ابو ابھی اندر سے نہیں آ رہی وہ والی فیل, آپ کے لیے کیسے کر لوں, ٹو بی ریئلی آنیسٹ. میں یہاں پہ مین نہیں ہو رہی, میں رشتوں کو منع کر رہی ہیں آپ؟ نہیں, میں رشتے آنے نہیں دے رہی ہوں. اور جو بوائز آ رہے ہیں ان بوائز کو میں بتا رہی ہوں کہ برو 3 years. اچھا بوائز آ رہے ہیں تو برو کر دیتی ہو تو نکل ہی جاتے ہیں. ہوں تو بوائز نہیں آئیں گے. ہاں نہیں, لیکن 3 سال تک آپ انتظار کریں گے وہ لوگ بھی؟ یار جو انتظار کرے گا وہ جس نے کرنا ہوگا کر لے گا. ہاں کیا پتہ تیسرے سال ہی مل جائے اس کو, 5-6 مہینے انتظار کرنا پڑے, اس کو بھی تو ٹائم چاہیے شادی شدی کے لیے. یہ اچھا ہے. اچھا جی, آپ کا کوئی ایسا ریگریٹ جو آپ بتانا چاہے لائف میں؟ ریگریٹ جو آپ سے ہوئے, ایسے ریگریٹ جو آپ کہہ رہی میں سچ بول دوں گی آج. ریگریٹ جو پاپ آپ سے ہوا, ریگریٹ ہوا. نو پاپ اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اچھا ریگریٹ اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اگر میں سچ بولوں تو مجھے نہیں لگتا مجھے کسی چیز کا ریگریٹ ہے. میں اس ریگریٹ کو, اگر مجھے لگتا بھی ہے نا کہیں گلٹ آ رہا ہے میرے اندر یا ریگریٹ آ رہا ہے, تو میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں. تو مجھے یاد بھی نہیں پڑتا, اور ماشاء اللہ سے میری میموری بہت بری ہے, بہت بری ہے میموری میری, اور فون بھی آ جاتا ہے بیچ میں. اچھا ٹھیک ہے. مریم ہی ہے مریم نے, اور میں نے بینگ بینگ کھانے جانا ہے شام کو. اچھا میں سمجھا کہ وہ بیماری کی حالت میں. مبین ہے تو اس لیے میں دیکھا. اللہ, مریم نام بڑا اچھا تھا, مبین اچھا نہیں ہے. نہیں, نام بھی اچھا ہو نا ذرا. نام اچھا, آج کا نام تم چینج کروا لو گی مجھے پتا ہے. کیوں تو اچھا نام رکھوا لینا. کیوں اپنا نام چینج کرے گا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اچھے نام والا بوائے ڈھونڈوں گی, نام بھی اچھا ہو, شکل بھی اچھی ہو, رشتوں کو بھی اہمیت دیتا ہو, افیئر بھی نہ ہو, ایکس بھی نہ ہو اس کا کوئی. کیوں ایکس کیوں؟ اچھا ایکس ہو, ایکسز ہوں. کیا بچہ تھوڑی پیدا ہوئے ہو اس کے ایکسز, مجھے کیا. اور اگر ایکس نہیں ہوگا تو آپ نہیں لیں گے اسے. ایکس نہیں, مطلب اگر کسی کا ایکس نہ ہو تو اس کا تو ہو نا, لازمی ضروری ہے, ضرور, تاکہ اسے پریکٹس کی ہوئی ہو. ہاں ایگزیکٹلی, پریکٹس کرتا ہو پہنچا ہو یہاں تک. آئی ڈونٹ مائنڈ. ہاں اس کی. اچھا جی, تو کوئی بات نہیں. پھر ڈومیسٹک ابیوز پہ آپ کے کیا وہ ہیں؟ کیا ہے مطلب جیسے گھروں میں, ہمارے پاکستانی معاشرے میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے گھروں میں, کیا کرنا چاہیے اس عورت کو؟ کس طرح آواز اٹھائے, فون یوز کرے, انسٹاگرام پہ آئے چیزیں ڈالے, یا نکل جائے؟ مرد کو چپیٹ پڑے تو کیا کرنا چاہیے مرد کو؟ مرد کو چپیٹ پڑ جانی چاہیے کبھی کبھی. اگر عورت مار دے اچھا لگے گا اس کو. ہاں, ہاتھ شوڈ بھی مطلب اچھا. مجھے لگتا ہے کہ دونوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں اس اچھا میں کہتا ہوں مرد کھا لے, کوئی بات نہیں. کیوں کھائے؟ نہیں کھائے. میرے بھائی کو پیار سے مارے گی نا یار. میرے بھائی کو میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں, لوگ پتہ نہیں کس سائڈ پہ لے جاتے ہیں, کہ میں ہمیشہ اس لیے اکویلٹی کی بات کرتی ہوں. میرے ابا ہیں اور میرے بھائی ہیں. میرا بھائی اگر بھابھی کے ساتھ کچھ کرے گا نا تو وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. اگر بھابھی بھائی کے ساتھ کچھ کریں گی وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاتھ ہونے ہی نہیں چاہیے. منہ سے لڑ لو, باہر چلے جاؤ لڑکے. لیکن یہ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, جن میں جہالت ہوتی ہے, جن کو لگتا ہے کہ ہم بہت اوپر سے آ رہے ہیں. وہ عورتیں بھی ہیں, عورتیں بھی بہت اوپر سے آتی ہیں, وہ مرد بھی ہیں, مرد بھی. یہ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں؟ کیا جیسے کسی نے کیا, ہمارے آس پاس کے لوگوں نے بہت کیا ڈومیسٹک وائلنس, کیونکہ ان کے اندر چیزیں آج وہ اسٹار بنے, بڑے بڑے اسٹارز بن کے گھوم رہے ہیں. اسٹار سے ہٹ کے بھی سر, اگر آپ باہر نارمل لائف میں بھی لوگوں میں چلے جائیں, نارمل سوسائٹی میں بھی اٹھا لیں, تو وہ پیچ اپس ہو جاتے ہیں ان کے. اوکے فائن, دس از لو بیکاز دس از واٹ وی آر شوئنگ آن اسکرینس, رائٹ؟ کیوں کوئی کبیر سنگھ میرے لیے وہ نہیں تھی, فیسینیٹنگ مووی نہیں تھی. تھپڑ لگایا آئی لو یو, لگاؤ تم مجھے تھپڑ اور کہو آئی لو یو, میں تمہیں وہیں پہ گاڑ دوں. تو تم کس کی بات کر رہی ہے؟ آئی مین ایگزامپل دے رہی ہوں نا. اچھا کوئی تھپڑ تم تو گاڑ دو گی, مار دو گی جان سے. میں ریسنٹ بھی میں نے کچھ دیکھا ہے جس میں ایسا ہی کچھ تھا, بٹ خیر یہ نہیں ہونا چاہیے, دونوں سائڈ سے نہیں ہونا چاہیے سر, دونوں سائڈ سے کیا, کسی بھی رشتے. اچھا لڑکیاں اب کر رہی ہیں ڈومیسٹک ابیوز؟ سر اب تو لڑکیاں پبلک میں بھی چپیڑ مار دیتی ہیں. آئے نا اسلام آباد, اپنے بوائے فرینڈ کو, اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو. ہونے والا ہسبینڈ تو مجھے نہیں پتا, پر ہاں بوائے کو تو مارتی ہیں. تو بوائے بھی حرکتیں ٹھیک کرے نا. آئیے کر لے بوائے. کسی لڑکی اور لڑکی سے بیٹھا ہوگا تو وہ اوپر سے آئے گی تو کیا کرے گی؟ ہاں آپ کیا کرے گی؟ کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوگا, ہاں تو آپ چھوڑ کے چلی جائے گی. ہاں سمپل, چپیڑ نہیں مارے گی. ابے میں پاگل ہوں اپنی اتنی انرجی دوں سر؟ نو وے, میری زندگی میں یہ ہے ہی نہیں ہے. میں نہ لڑوں گی آپ سے, نہ میں بولوں گی. میں آپ کو دیکھوں گی, میں آپ کو اسمائل دوں گی, میں آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گی, آئی واک اوے. کیونکہ آپ کو لگتا ہے بہت خوبصورت, آپ کو اور مل جائے گا. نو, مجھے لگتا ہے کہ بس جو چیز ہو گئی سو ہو گئی.
اگر میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تم نہیں کر سکتی. میں مار لوں, میں گالیاں دے دوں, میں آپ کو ذلیل کر دوں, میں آپ کو سزائیں دے دوں, اگر میں اندر سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتی تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں کیوں کروں یہ ساری چیزیں کر کے اپنی انرجی کیوں کروں؟ میں چیخوں گی میرا گلا خراب ہوگا, میں غصہ کروں گی میرا بلڈ پریشر ہائی ہوگا, میں ہاتھ اٹھاؤں گی میں ان برے لوگوں میں سے آؤں گی. وائی وڈ آئی ڈو دیٹ؟ آئی وانٹ ڈو دیٹ. اسنیپ چیٹ یوز کرتی ہیں آپ؟ بہت زیادہ. اچھا جی, کبھی آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہوئی ہے ایسے کچھ اسی ہوتی ہے آپ کو؟ 10 سال ہمیشہ رہتا ہے. 10 سال PTSD کے ساتھ گزارا. اور کیا وجوہات کیا تھی اس کی؟ اماں. اچھا, اماں واز دا ریزن, کیونکہ زندگی میں پہلا حادثہ ہی اماں ہوئی اور بہت زیادہ ہو گیا نا. مطلب آپ نے پہلی چیز کیا کھوئی؟ ماں ہی کھو دی نا. اس سے آگے اس سے کوئی تکلیف؟ اماں مجھے اماں کے ہوتے ہوئے آئی واز 15, تو کتنی تربیت ہوگی, کتنا ہی ٹائم دے سکی ہوں گی. تو میں کبھی بہنوں کے بیچ میں بیٹھی ہوتی ہوں نا, تو ابو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم تو ینگسٹ ون, تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب اتنی بڑی ہو گئی ہے اور یہ ہر چیز ہینڈل کر لیتی ہے, سچویشن ہینڈل کر لیتی ہے. تو وہ کبھی کوئی فیصلہ لینا ہو, کبھی کوئی گھر میں ڈسکشن ہو رہی ہو تو مجھے کال کی جاتی ہے. اگر میں کراچی میں ہوں, وہاں ہوں, تو وہاں بلایا جاتا ہے. تو میں ان سے ایک بات کہتی ہوں کہ میری تربیت سوسائٹی نے کی ہے, میری تربیت ان لوگوں نے کی ہے. تو سوچیں میں کتنی سخت پٹاخہ نکلی ہوں گی. ایسا نہیں کہ مجھے دکھ نہیں ہوتا, ایسا نہیں کہ میں روتی نہیں ہوں. میں رات کو روئی ہوں, میری انگلی پہ کٹ آئے, اتنا برا. کیسے ہوئی؟ میں پائن ایپل کا ڈبہ کھول رہی تھی, وہ لگ گیا ہوگا اس کا, اور وہ اتنا مشکل تھا آپ کے لیے کہ ایک طرف آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے, آپ کی ہاؤس ہیلپ پر گئی نہیں ہے اپنے گھر حیدرآباد, ایک طرف آپ کے خون بہہ رہے ہو, آپ ڈیل کر رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 5-6 سالوں سے یہ اکیلے رہ کے ڈیل کر رہی ہوں اور 10 سالوں سے میں PTSD سے کر رہی تھی, تو میرے لیے اب تو آپ بلٹ پروف ہو گئی ہوں گی. یا میری اولاد صرف مجھے کمزور کر سکتی ہے, اس کے علاوہ مجھے دنیا کا نہیں برو. جس برو کو یہ بھی لگتا ہوگا نا کہ ہاں اس کا میں دل توڑوں گا, تو میں کہتی ہوں نہیں, ٹوٹ کے بولنا میرا تو برا حال ہو چکا ہے, تم لوگ کیا توڑو گے؟ بھی نہیں, مطلب مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ کو جانا ہے آپ چلے جاؤ, I'll miss you for good 2 and 3 days and I'll move on. بڑی ماشاء اللہ. میری زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے نا. دیر آر رسپانسبلٹیز, مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان پہ فوکس کرنا چاہیے رادر دین پیپل. جس کو رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتے ہیں. رکنے والی ہیں آپ؟ جن کو نہیں, جہاں مجھے لگے گا میں نہیں رکنا, میں وہاں رکوں گی, میں ڈٹ جاؤں گی. میں اسٹینڈ لینے والی بندی ہوں, پتہ ہی ہوگا. اپنے لیے یا دوسروں کے لیے بھی؟ بوتھ. اسٹینڈ تو آپ نے ایسے زبردست قسم کے میں اسٹینڈ لیتی ہوں, جہاں مجھے لگی چیز ٹھیک ہے میں اسٹینڈ لیتی ہوں. میں بچپن سے ایسی ہوں. اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ غلط ہیں پھر میں وہاں نہیں لیتی اسٹینڈ, میں وہاں چپ کر جاتی ہوں. اور شاید اب باقی میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوگی کہ میں کہہ دیتی ہوں کہ سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ. اچھا, ایکسیپٹنس ہے. ہاں یوزلی یعنی بلنٹ ہو جائیں بس, میں غلط ہو ہی نہیں سکتا. میں ہوں. اچھا ایسا ہے. اچھا, اس کا بھی اپنا گریس ہے, اس کا اپنا سویگ ہے, اس کا اپنا پیس ہے. لوگوں کو یہ آ جائے نا کرنے, ایکسیپٹ کرنا آ جائے نا. بہت مزے کی لائف ہے یہ, بہت مزے کی لائف. ہم بحث نہ کریں, ہم ایگو میں نہ چلے جائیں, ہم ایکسیپٹنس میں آ جائیں. کیا مسئلہ ہوگا تھوڑی دیر کا. سوچیں کہ بہت سے ایسے رشتوں سے میں یہ کہہ کے گئی ہوئی ہوں, سر میں غلط, آپ ٹھیک, ہم سوری, اور خیال رکھو, اور اگر میں یہاں ہوں, اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو بتا. سیم میرے یہی میسیجز ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی بڑا غصے میں لوگوں کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ ایکسیپٹ کتنے جلدی کر کیوں کر لیے, تھوڑا سا. اور ایک خاموشی ہوتی ہے میری, جہاں مجھے لگتا ہے نا کہ آگے تھوڑی جہالت آ جائے گی, وہاں پہ میں کہتی ہوں اچھا یار اپنا لفظ بھی برباد نہیں کرو. تو خاموشی کی مار مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی مار, خاموشی کی مار سب سے بڑی مار ہوتی ہے. اچھا, کبھی ایسا ہوگا لائف میں یا ہوا ہے کہ آپ کو لگا آپ خاموش ہو گئی ہیں لیکن آپ کو دل نہیں چاہتا خاموش ہونا, میں بولوں یار بولوں, اور خاموش آپ کی پرسنالٹی کہتی ہو جاؤ؟ نہیں, مجھے نہیں بولنا ہوتا. نہیں یار آپ پھر بہت زیادہ سخت ہو گئی ہیں. نہیں, مجھے لگتا ہے میں ہر سچویشن, ہر ماحول, ہر طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہوں. میں نا زیادہ سر پہ نہیں لیتی چیزیں اب. اٹس اوکے. پہلے میں ایسی تھی, میری فلائٹ میں میری بہت زیادہ میچور نہیں ہو گئی ہو. آئی ایم گلیڈ, بہت اتنی سی ایج میں آ کے میں نے اتنا کچھ اگر کر لیے تو ونڈرفل. یہ تو آپ کی لائف ایزی ہو گئی, آ گئی. آگے تو مزے ہیں. میں اس لیے کہتی ہوں آئی ایم بلیسڈ سم ہاؤ. کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا, میں سکون کی نیند سوتی ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ وہ کنیکشن ہے, میں جتنی مرضی بری ہوں, میں نے کچھ برا کیا ہو, غلط کیا ہو, اف آئی ایم سلیپنگ پیسفلی تو کچھ تو اچھا کیا نا برو. اور اگر میں سکون سے سو رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہی ہے یہ. اب تو خیر سونے کے علاوہ جی بھی رہی ہیں آپ تو. ایک تو بندہ سو رہا ہو, آپ جی رہی ہیں, دن میں بھی جی رہی ہیں اسے.
اچھا جی, ایکٹر نہ ہوتی تو آپ کیا ہوتی ویسے؟ ڈاکٹر ہوتی؟ ڈاکٹر ہوتی ہے, بیوی. ایجوکیشن آپ کی ویسے کیا ہے؟ سائیکالوجسٹ. یار کمال ہے پھر تو. ہاں, کلینک والی چیز میں نے شادی کے بعد چھوڑی ہوئی ہے. چھوڑ دی ہے. اور لوگوں کے لیے آپ نے کچھ کیا کہ یار میں کروں گی؟ ہاں, میں نے کووڈ میں سیشنز دیے تھے آن لائن. کچھ لوگوں نے برباد ہوئے لوگ سب؟ نہیں, کچھ لوگوں نے فلرٹ کرنے کے لیے میرے سے باتیں کی. یار یہ اچھا ہے, وہ اپنا فلرٹ کر رہے ہوں گے, تم کہہ رہے ہو یوں کرو, ہاں فکر نہیں کرو. کووڈ میں تو سارے شروع ہوا ہے کہ میرا نا تم سے نا کچھ عجیب سا کنیکشن ہوتا جا رہا ہے, ایسی باتیں آئی؟ میرے سے نہیں یار, وہ ٹھرک شروع کی ہوگی نا انہوں نے. ٹھرک شروع ہوتی تھی, میری گرل فرینڈ آپ جیسی ہے, آپ کو دیکھ کے سکون ملتا ہے, وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں کہتی تھی اچھا برو گڈ ہے. پھر کسی کو ایگزامس کی انزائٹی ہوتی تھی اور تو کووڈ میں سارے سمجھ میں آ جاتی تھی. اب یہ آہستہ آہستہ بھاؤناؤں میں بہہ رہا ہے. اللہ نے عورت کو حص دی ہوئی ہے. نہیں, وہ پیڈ ہوتا تھا. ہاں, تو پھر تو تم تھوڑا سا سن 5,000. ہاں, کیوں میں نہ کماتی؟ کتنی دیر کا؟ گڈ 40-45 منٹس. اچھا, انسٹاگرام پہ تھا, آن لائن تھا, میں بہت ایکٹیو ہوئی تھی کووڈ میں. ڈپریشن کو لے کے. اب فون پہ کال پہ آ جاتی تھی کہ یار فون پہ آ جاتی؟ نہیں, میں فون پہ نہیں آتی تھی, میں ڈی ایمس میں ہی رہتی تھی. اور جو اس کی انسٹا کی کال ہوتی ہے, بہت خواتین جو ایک دو تھیں, نہیں اس میں کوئی 3-4 بڑے سویر قسم کے کیسز تھے جو میرے خیال سے 1 سال تک میرے ساتھ ہی چلے. آپ کو لگتا ہے آپ نے اچھے سے ہینڈل کیے, جسٹیفائی کیا جتنا مجھے ہوتا تھا میں نے. کچھ ریزالو ہوا یا اور پاگل ہو گئے؟ 1-2 کا تو ہوا. آئی ریممبر ایک ڈاکٹر ہی تھیں, خود بھی ڈاکٹر تھیں, بڑی پیاری سی لڑکی تھی وہ. شی واز ان ویری ٹاکسک ریلیشن شپ, ویری ٹاکسک. تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنا. 5,000 میں آپ نے اس کو نکال دیا؟ ہاں, نہیں وہ میری دوست بھی بہت اچھی بن گئی. اینڈ ابھی 31 دسمبر کو شکار. تو اگر ابھی آپ کے پاس کوئی مریض وریض آنا چاہیں تو جن کو نکلنا ہو اس میں سے, تو 5,000 روپے دیں. اب تو ڈالر کی پرائز نہیں, اب تو پیسے زیادہ ہو گئے نا. 25,000 روپے 45 منٹ کے. یہ میں سوچ کے بتاؤں گی. 50. ہاں صحیح ہے. اگر 50,000 روپے میں کوئی سجیشن ان سے لینا چاہے, شی از گڈ, اور وہ لے سکتے ہیں 50. نہیں, میں جب اپنا لیکن ایڈوانس ٹرانسفر کرنے کے بعد سلپ بھیجنی پڑے گی, ایڈیٹڈ سلپ ہونی چاہیے, پیسے نہ جائیں, صرف سلپ ہو. اچھا, 2 نمبری. یہ اچھا کیا ہے, میرا تو بزنس خراب کر رہے ہو. اچھا خاصا آتا ہو بزنس خراب کر رہے ہو. نہیں, شادی کے بعد جب میں کلینک کھولوں گی نا, پھر میں پراپر لوگوں کو ٹریٹ کروں گی. ابھی تو خود دماغ پلان ہے ایسا. ہاں, ابھی کر لو ساتھ ساتھ, کیا جا رہا ہے, پیسے بہت کما لو گی نا. ابھی نہیں ہو سکتا, کوئی ٹائم نہیں ہوتا. میں نہیں ہوں اتنی ملٹی ٹاسک نہیں ہوں میں کہ ابھی میں نے پروجیکٹ ختم کیا, مجھے فوراً دوسرے پروجیکٹ میں آنا پڑا ہے. مجھے یہ بات کوئی خاص اچھی نہیں لگ رہی ہے. سی ایم سک. پیسے مل رہے ہیں, بس یہی بات ہے. بس یہ بہت بڑی بات ہے. پیسے مل رہے ہیں, اچھے پیسے مل رہے ہیں. تو آپ یہ پیسہ کرتے ہو موویز کی طرف جا رہی ہیں یا نہیں؟ میں جاؤں گی موویز کی طرف, مجھے اچھا اسکرپٹ آ جائے. میں نے جو پہلے کی تھی, کیونکہ سنا آپ کو کوئی آفر آنے والی ہے. اوے, آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ایویں تو کم آ رہا ہے نا. میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا. ہاں بتائیں. براڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد بتاؤں گا. اچھا, ابھی نہیں بتایا؟ ہمیں بھی کسی نے یہی بتایا ہے ویسے, تبھی تو بلایا میں نے. کس نے بتایا ہے؟ ابھی یہ تو تھوڑا سرپرائز ہے. ویسے آف کیمرہ ویڈیو ریکارڈنگ اس کی ہے, میں بھیج دوں گا, نہیں دوں گا تو, کیونکہ میرا بھی یار, میں نے بھی مطلب لوگ ہم سے بات ہی نہیں کریں گے نا آئندہ کے بعد پھر. ہاں, ویسے آپ کو مووی کے لیے سنا ہے کہ آپ کو اسائن کیا جا رہا ہے؟ میرے پاس 3-4 موویز آئی ہیں ابھی لاسٹ یہ 2023 میں, پر وہ مجھے لگا کہ وہ ابھی نہیں کرنی چاہیے, ابھی نہیں کرنی چاہیے. اچھی نہیں تھی؟ ایک اچھی تھی, مجھے اس کی وجہ سے چھوڑنی پڑی, اس سیریل کی وجہ سے. نہیں, وہ اچھی تھی, وہ میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. مریم کی کال اٹھا لو. ہاں, مریم اٹھا لو. مریم سے اسپیکر آن کر کے بات کر لیں. وینگ وینگ. مریم. ہاں جی. مریم, میں لائیو انٹرویو میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں 5 منٹ تک کال بیک کرتی ہوں. اچھا, وینگ وینگ والوں نے آج فری کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر چاہیں تو. کتنے لوگ ہیں؟ اوکے بائے. ارے بات تو کرا. مریم کو میں کال کر رہی تھی. مریم کون ہے؟ مریم میری دوست ہے, اور میری دوست وہ والے میری زندگی میں ٹکتے ہیں جو بڑے بالی ووڈ ہوتے ہیں. نیتیں شوق بھر نہ جائے کہیں, تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں. نیتیں شوق بھر نہ جائے کہیں. آج دیکھا ہے بڑی دیر کے بعد,
آج دیکھا ہے بڑی دیر کے بعد آج کا دن گزر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کبھی نیت شوق بھر نہ جائے کہیں. گلا خراب تھا میرا.